قبر کا عذاب وہ عذاب ہے جو اس شخص پر دیا جاتا ہے جس کے اعمال برے تھے۔ قرآن اور حدیث دونوں اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ سورہ الغافر آیت 46 میں اللہ فرماتا ہے، آگ ان پر صبح شام پیش کی جاتی ہے، یعنی کفر اور گناہ کرنے والے لوگوں کی روح قبر میں عذاب میں رہتی ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا اگر وہ رات ہم پر آئی تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ آج ہم دیکھیں گے عذاب قبر کا حقیقی منظر۔ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، اس کا جسم زمین کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ سفر جو نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ زبان سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ قبر میں سب سے پہلے دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ ان کے چہرے روشنی سے چھپے ہوتے ہیں، ان کی آواز بجلی کی طرح ہوتی ہے اور آنکھیں آگ کی شعلے جیسے۔ ان کی آواز اتنی سخت ہوتی ہے کہ زمین کا ہر ذرہ کانپ اٹھتا ہے۔ وہ تین سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے؟ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ پورے یقین کے ساتھ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغ جیسی بن جاتی ہے، روشنی سے بھر جاتی ہے اور ہوا میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ لیکن جس نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری، وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا۔ فرشتے زور سے کہتے ہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر قبر اس کے آس پاس سے تنگ ہو جاتی ہے، اتنی کہ اس کے پجھیاں ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے آس پاس کا اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے اور آگ کی لزیں قبر کے نیچے سے ابھرنے لگتی ہے۔ اس وقت کوئی مددگار نہیں ہوتا، نہ مال، نہ دوست، نہ رشتہ دار، صرف اعمال رہتے ہیں۔ ایک دروازہ جہنم کی طرف کھل جاتا ہے، جہاں سے آگ اور گرمی اس تک پہنچتی ہے۔ اس کی قبر میں زہریلی مخلوق، بچھو اور سانپ بھیج دیے جاتے ہیں، جو اسے لگاتار کاٹتے ہیں۔ ہر بار جب وہ صدمہ محسوس کرتا ہے، اللہ اس کے جسم کو دوبارہ بناتا ہے تاکہ عذاب جاری رہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم وہ سنتے جو میں سن رہا ہوں تو تم اپنے مردوں کو دفن نہ کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کا عذاب زیادہ تر دو چیزوں پر ہوتا ہے، پیشاب سے پاک نہ رہنا اور دوسروں کی چگلی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو رک گئے اور فرمایا، ان دونوں قبروں کے لوگ عذاب میں ہیں، ایک غیبات کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے پاک نہیں رہتا تھا۔ سوچو، اتنی چھوٹی عادتیں انسان کو قبر میں عذاب تک لے جا سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک پاکی اور انصاف سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر نماز میں سست رہتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں اور اپنے عمل پر گھمنڈ کرتے ہیں۔ یہ سب بھی قبر کے عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی قبر کا عذاب انسان کے لیے وہ حقیقت ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ چل رہا ہوتا ہے۔ آگ، اندھیرا اور فرشتوں کی ڈراؤنی پکار اس انسان کے ارد گرد بھر جاتی ہے، اور تب اسے سمجھ آتا ہے زندگی میں کیا ہر گناہ آج اس کے خلاف ثبوت بن چکا ہے۔ دوستوں، قبر کا عذاب ایک حقیقت ہے، لیکن اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ اگر ہم آج توبہ کر لیں، نماز اور پاکی کا خیال رکھیں اور دوسروں کے ساتھ انصاف سے پیش آئیں، تو وہ رب جو سب سے زیادہ مہربان ہے ضرور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آخرت کی تیاری آج سے ہی شروع ہوتی ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔